اور ابھی آپ کو براہ راست لے چلیں گے وزیر محنت اور افرادی قوت سندھ اور صدر پاکستان پیپلز پارٹی کراچی ڈویژن سعید غنی کراچی میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. اور ہر وقت جو ہے وہ سہولتیں آپ کو میسر نہیں ہوتی جو ماضی میں آپ کو رہی ہیں. انہوں نے ایک بات بڑی عجیب کل کہی. وہ جو ایک ترمیم ہوئی ہے ریسنٹلی سندھ اسمبلی میں، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ کوئی ایسا شخص جو کونسل کا ممبر نہیں ہے وہ الیکشن میں حصہ لے سکتا ہے اور 6 مہینے کے اندر اس کو کونسل کا ممبر بننا ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب سندھ حکومت کے لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ نے مختلف جماعتوں سے تجاویز طلب کی تھی، اس وقت جماعت اسلامی کی یہ تجویز تھی کہ آپ باہر سے کسی شخص کو میئر کا الیکشن لڑنے کی اجازت قانون میں دیں. اور جب یہ نہیں ہوا، اس کے بعد بھی جو ہماری ملاقاتیں حافظ نعیم الرحمان صاحب سے ہوئیں، اس میں وہ بار بار یہ کہتے رہے کہ یہ اجازت آپ دیں. اور جب اسمبلی میں یہ ترمیم پیش ہوئی تو ایم ایم اے کے ایک واحد ایم پی اے جن کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے، انہوں نے اس ترمیم کی حمایت کی. اور تو اور اس وقت اسمبلی میں موجود اپوزیشن کے تمام اراکین نے بھی، ان میں سے کسی ایک نے بھی اس کی مخالفت نہیں کی. تو جو یہ ترمیم اسمبلی سے پاس ہوئی وہ اتفاق رائے سے منظور ہوئی تھی، اس میں کوئی اکثریت یا اقلیت کی بات نہیں تھی. اب حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ جی ہم اس کو عدالت میں چیلنج کریں گے، لیکن جس طرح یہ ہر بات سے پھر جاتے ہیں، مکر جاتے ہیں، بہرحال ٹھیک ہے وہ بھی کر کے دیکھ لیں، لیکن یہ حقیقت لوگوں کے سامنے رکھنا بہت ضروری تھی. دوسری بات، ان کو بڑی تکلیف تھی کہ پیپلز پارٹی بلدیاتی الیکشن میں کامیاب ہونے پر خوشی کیوں منا رہی ہے. بھئی آپ اگر میئر نہیں بن رہے تو ماتم آپ کرو، ہمارا تو میئر بن رہے ہم تو خوشی منائیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری خوشی منانے کا جواز بنتا ہے، لیکن جس قسم کی نیگیٹو اور سندھ دشمن باتیں وہ کرتے آ رہے ہیں اور دوسرا ایک الطاف حسین بننے کی وہ کوشش کر رہے ہیں، انہوں نے کل بھی اپنی چہرے کے جو ان کے تاثرات تھے، جو ان کی باتیں تھیں، اسی طرح کی نفرت انگیز تھیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی میں جو مردم شماری ہوئی ہے اس میں پیپلز پارٹی نے کوئی گڑبڑ کی اور آبادی کو کم دکھایا ہے. حالانکہ ان کو سب پتہ ہے. مصیبت یہ ہے کہ نام جماعت اسلامی ہے، جھوٹ اتنا بولتے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. 2017 کا سینسس اگر آخر تک متنازع رہا اور اگر 10 سال کا جو آئینی ایک عرصہ ہے اس سے پہلے دوبارہ سینسس ہوا تو اس میں سب سے زیادہ جو اہم کردار تھا وہ پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت کا تھا، چیف منسٹر مراد علی شاہ کا تھا، کہ جنہوں نے کسی صورت بھی 2017 کی مردم شماری کو تسلیم نہیں کیا. اور تاج حیدر صاحب نے تو پوری ایک کتاب لکھ دی اس کے اوپر، مردم شماری میں جو زیادتیاں ہوئی صوبہ سندھ کے ساتھ. جماعت اسلامی تو نہیں لکھی کوئی کتاب، صرف شور مچا سکتے ہیں. آج بھی جو مردم شماری ہو رہی ہے یا ہوئی ہے اس پر سب سے زیادہ مؤثر طریقے سے اگر کسی نے احتجاج کیا ہے تو وہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کیا ہے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب تو اس حد تک چلے گئے تھے کہ انہوں نے تقریر کرتے ہوئے یہ کہا کہ اگر سینسس میں ہمارے اعتراضات دور نہیں کیے گئے تو وفاقی حکومت سے علیحدہ ہو جائیں گے. لیکن یہ باتیں شاید حافظ نعیم الرحمان صاحب سنتے نہیں ہیں، ان کے کانوں میں جاتی نہیں ہیں یہ باتیں. یہ اس طرح کی باتیں کر کے صوبہ سندھ میں ایک مرتبہ پھر نفرت اور تقسیم کی سیاست کو پروان چڑھوانا چاہتے ہیں، جس سے بڑی مشکل سے جان چھوٹی ہماری. ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اور اتنی نفرت سے کہتے ہیں لاڑکانہ کی آبادی اتنی بڑھ گئی اور کراچی کی کتنی کم ہو گئی. بھائی اگر لاڑکانہ کی آبادی بڑی ہے تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا وہاں کی آبادی صحیح طور پر شمار ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی.
کراچی کی آبادی بڑی یا کم ہوئی، آپ کو بات اصول پہ کرنی چاہیے کہ کیا ان کی جو گنتی ہے وہ صحیح ہوئی یا نہیں ہوئی. میں ان کو یہ بتا دوں کہ علم میں نہیں ہے شاید یہ، چونکہ یہ تو ہوائی باتیں کرتے ہیں، لوگوں کے جذبات سے کھیلنا چاہتے ہیں. صوبہ سندھ کے کئی شہروں کی جو آبادی آج بھی دکھائی گئی ہے اس پہ آج بھی ہمیں اعتراضات ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پر ہاؤس جو آبادی کاؤنٹ ہوئی ہے وہ صوبہ سندھ میں بہت سارے شہروں کی 5 سے کم ہے، اور سندھ کے علاوہ ملک کے جو دیگر صوبے ہیں وہاں کئی شہروں کی آبادی ایک گھر کی 6 سے زیادہ ہے. اس پہ بات نہیں کریں گے. بلوچستان کی آبادی 45% بڑھ گئی. اگر آپ کو اعتراض ہے تو اس پہ بھی کرو نا. ان کو یہ نہیں پتا کہ جو پہلا مرحلہ گزرا جس پہ یہ بہت سارے اعتراضات آئے کہ کئی شہروں کی آبادی کم کیسے ہو گئی، تو اس میں صرف کراچی اور حیدرآباد نہیں تھے. وہ بلوچستان جس کی آبادی 45% بڑھی، اس کا جو سب سے بڑا شہر تھا کوئٹہ، اس کی آبادی بھی کم ہوئی تھی. اسلام آباد کی آبادی بھی کم ہوئی، لاہور کی آبادی بھی کم ہوئی، فیصل آباد کی آبادی بھی کم ہوئی. تو یہ مسائل پورے ملک میں تھے. مردم شماری میں مجموعی طور پر جہاں جہاں غلطیاں تھیں، جہاں جہاں زیادتی ہوئی، آپ کو سب کی نشاندہی کرنی چاہیے. یہ بار بار کراچی کو بنیاد بنا کے پھر لاڑکانہ سے کمپیریزن کر کے صوبہ سندھ کے لوگوں میں نفرتیں پیدا کرنا چاہتے ہیں. اور باتیں تو سنیں، ہم وڈیروں کو قبضہ نہیں کرنے دیں گے. تمہارے باپ کا شہر ہے وہ کراچی، میرا شہر ہے کراچی، وقار مہدی کا شہر ہے کراچی، جاوید ناگوری کا شہر ہے کراچی، مراد علی شاہ کا شہر ہے کراچی، بلاول بھٹو زرداری کا شہر ہے کراچی، بے نظیر بھٹو کا شہر ہے کراچی. ہم کو ہندوستان سے آئے ہوئے لوگ ہیں، ہم اسرائیل سے آئے ہوئے لوگ ہیں. ہمارے لوگ اگر کراچی میں جیت جائیں تو تمہیں قبضہ لگتا ہے اور نفرت انگیز باتیں کرتے ہو، شہر کے لوگوں میں نفرتیں پیدا کرتے ہو. یہ طرز عمل کسی طور پر بھی مناسب نہیں ہے. اگر آپ الیکشنز میں ہار گئے ہو تو آپ مان لو کہ آپ ہار گئے ہو. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا جو نتیجہ ہے کراچی کا وہ حیرت انگیز نہیں ہے. جو حیرت ناک نتیجہ ہے وہ جماعت اسلامی کا ہے. بھئی کیوں نہیں جواب دیتے اس بات کا کہ 2002 کے انتخابات کے بعد جماعت اسلامی آسمان میں کہیں اڑ گئی تھی، زمین میں دفن ہو گئی تھی؟ کہاں تھی جماعت اسلامی؟ 2008 میں کتنی سیٹیں لی آپ نے کراچی سے؟ 2013 میں کتنی لی آپ نے؟ 18 میں کتنی لی آپ نے؟ ضمنی الیکشن میں کتنی لی آپ نے؟ بلدیاتی الیکشن 2015 میں کتنی سیٹیں جیتی آپ نے؟ پورے صوبہ سندھ میں الیکشن میں کتنی سیٹیں جیتی آپ نے؟ آپ کہیں بھی نہیں ہیں. آپ اچانک سے اس 2023 کے الیکشنز میں وزیر محنت اور افرادی قوت سعید غنی کراچی میں اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. ان کی جانب سے کہا گیا کہ جماعت اسلامی نے باہر سے کسی شخص کو میئر کا الیکشن لڑنے کی اجازت کی تجویز دی. اسمبلی میں جماعت اسلامی کے رکن نے ترمیم کی حمایت کی. سعید غنی نے کہا کہ اب حافظ نعیم ترمیم کو عدالت میں چیلنج کرنے کا کہہ رہے ہیں. جماعت اسلامی اتنا جھوٹ بولتی ہے کہ کوئی انتہا نہیں. مردم شماری پر سب سے مؤثر احتجاج وزیر اعلیٰ سندھ نے کیا. وہ تاندری کا الزام لگاتے ہیں. آپ گئے تھے نا الیکشن کمیشن میں بھائی، آپ گئے تھے نا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور میں نے آپ کو بتایا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا تو انہوں نے ٹویٹ کیا حق کی فتح ہو گئی. تو میں نے ان کو بتایا کہ فیصلہ تمہارے خلاف آیا ہے. ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا. پھر اسی فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل کی انہوں نے. بھائی تمہارے حق میں تھا تو اپیل کیوں کی تم نے؟